آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ زنا کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچنا کیسے پاسبل ہے۔ تو یہ ویڈیو لاسٹ تک لازمی واچ کیجیے گا، آپ کے لیے بہت مفید ہوگی اور شیئر بھی کیجیے گا۔ نمبر 1، جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے مرد سب سے زیادہ پیشہ ور عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ ان میں اکثر عورتیں بیمار ہوتی ہیں جن سے سوزاک، آتشی اور ایڈز جیسی مہلک اور خطرناک بیماریاں لگنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ ان سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ بعض نوجوان شادی سے پہلے اپنی جنسی صلاحیت کو چیک کرنے کے لیے پیشہ ور عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ مردانہ قوت کو چیک کرنے کا یہ بدترین طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی فرد شعوری طور پر اپنی مردانہ قوت کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خوف اور احساس گناہ کی وجہ سے اکثر ناکام رہتا ہے۔ اس کو یا تو تناؤ ہوتا ہی نہیں، یا پھر جلد ختم ہو جاتا ہے، یا پھر جلدی انزال ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ حالانکہ جوانی میں تقریباً کوئی بھی فرد مردانہ طور پر کمزور نہیں ہوتا۔ جس آدمی کو کسی بھی وقت تناؤ ہوتا ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، زنا کی بہت بڑی وجہ بے پردگی ہے۔ تمام ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی زینت اس کا چہرہ ہے، اور اسلام میں زینت کو چھپانے کا حکم ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام میں پردہ فرض ہے۔ جن معاشروں میں جتنی زیادہ بے پردگی ہوگی وہاں اتنی ہی زیادہ جنسی بے راہ روی زنا عام ہوگا۔ ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ مرد ہمیشہ بصارت سے جنسی طور پر مشتعل ہوتا ہے، یعنی مرد کے جنسی جذبات عورت کو دیکھ کر مشتعل ہوتے ہیں، جبکہ عورتیں عموماً بذریعہ بصارت جنسی طور پر مشتعل نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام میں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ مرد کو۔ ویسے مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے۔ دراصل بے پردگی میں مرد خواتین کے ملنے کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں، جس سے زنا کے مواقع بھی زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پردے دار خاتون سے کوئی مرد ملنے یا گفتگو کی زیادہ کوشش نہیں کرتا۔ نمبر 3، کو ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیم میں زنا کا ایک اہم سبب ہے۔ کو ایجوکیشن تعلیم میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو باہم ملنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کو فلرٹ کرتے ہیں، خوب گپ شپ کرتے ہیں، اور لڑکیاں عشق اور شادی کے لالچ میں اپنی عصمت گوا بیٹھتی ہیں، جس سے وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ نمبر 4، مخلوط مجالس جنسی بے راہ روی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی کہ ایسی مجالس میں مرد اور خواتین مل جل کر رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ مل جل کر رہنے، کام کرنے کے مواقع بھی انہیں زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر 5، ہمارے ہاں آج کل کزن کلچر ہے، جس میں عموماً بچیاں لڑکیاں اپنے کزن لڑکوں کے ساتھ میل جول میں کچھ زیادہ ہی فرینک ہو جاتی ہیں، اور گھنٹوں علیحدگی میں ان کے ساتھ خوب گپ شپ کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے لڑکوں کو انہیں فلرٹ کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سی بچیاں ان کزن کے ہاتھوں لٹ جاتی ہیں۔ وہ کزن حضرات ان لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان سے زنا کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سگے جوان بہن بھائی کو بھی تنہائی میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آج کل تو ہمارے ہاں کزن لڑکے اور لڑکیوں کا بیٹھنا، مل جل کر بیٹھنا، والدین ان کو منع ہی نہیں کرتے۔ اس طرح بہت سے بہن بھائی اپنی سالیوں کو فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اکثر ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس پر عموماً چھوٹی غیر شادی شدہ بہن اپنی بہن کی مدد کے لیے اس کے ہاں آتی ہے، اس کا چھیلا کروانے کے لیے آتی ہے۔ اس قیام کے دوران بہت سی معصوم بچیاں بہن بھائی کی جنسی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ماں خود بیٹی کی مدد کے لیے آئے، نہ کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو اس کے لیے مدد کے لیے بھیجے۔ نمبر 6، جنسی بے راہ روی کا ایک اور بڑا سبب خواتین کا مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا ہے۔ سیکرٹری لیول کی ایک خاتون CSP آفیسر نے مجھے بتایا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کم از کم 50% عورتیں اپنی عزت بچانے میں ناکام رہتی ہیں۔ اس لیے نرسز اور ریسیپشن پر کام کرنے والی لڑکیوں کے لیے اپنی عصمت بچانا، اپنی عزت کو بچانا ناممکن نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے، بلکہ بہت ہی مشکل ہے۔ تقریباً 100% ملازم پیشہ خواتین کو مرد جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جو مردوں کے ساتھ خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں، ان میں سے 80% سے زائد سیکس میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے عورتیں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ تیزی سے اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو آج سے 20 سال بعد پاکستان میں باعثمت لڑکی کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔
नंबर 7, बड़े शहरों में जिनसी बेरादरी की एक बड़ी वजह जिना की एक बड़ी वजह मर्द ट्यूटर हैं। बहुत से घराने अपनी जवान बच्चियों को मर्द हजरात से ट्यूशन पढ़वाते हैं। बदकिस्मती से तकरीबन अक्सर मर्द बच्चियों को फसलाने की कोशिश करता है। एक नौजवान लड़के और लड़की को घंटों इकट्ठे बैठने का मौका देकर ये तवक्को रखना कि खराबी ना होगी सादगी या हमाकत की इंतहा है। घी आग के पास पड़ा हो और फिर भी ना पिघले, ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। नंबर 8, आजकल जिनसी बेरादरी की एक बहुत बड़ी वजह इंटरनेट और फोन पर गपशप है, ओरल सेक्स है। बहुत से अफराद एक प्लानिंग के तहत भोली भाली बच्चियों को वर्गलाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि कोशिश करें कि घर में जवान बच्चियां फोन अटेंड ना करें, बल्कि कोई मर्द या बड़ी उम्र की खातून फोन सुने। इस तरह इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चों की निगरानी की जाए ताकि वो इसका गलत यूज ना कर सकें। अमूमन लड़के लड़कियां बनकर लड़कियों से गपशप करते हैं और फिर वक्त पर लड़की को असली सूरत हाल से आगाह करते हैं। अब इन हालात में लड़की के लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह पेशावर औरतें नौजवान लड़कों का शिकार करती हैं। नंबर 8, हमारे यहाँ नौकर नौकरानियां हमसाया करीबी अजीज बच्चों और बच्चियों को जिनसी तौर पर अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बच्चों की तरबियत कर दी जाए तो वे जिनसी अब्यूज से बच सकते हैं। अक्सर ऐसे घर जिनमें नौजवान लड़कियां काम कर रही होते हैं, उस घर के अफराद भी इस तरह की लड़कियों को फंसा कर उससे जिनसी बेरादरी का शिकार बनाते हैं, उनके साथ जिनसी फेल करते हैं। इसके अलावा बाद घर ऐसे होते हैं जब बहनोई उनके घर जाते हैं तो वो अपनी साली के साथ जजा कर बैठते हैं, इस तरह की जिनसी फेल कर बैठते हैं। तो इस तरह की उन्हें आदत पड़ जाती है, जब भी वो जाते हैं तो उनको अपनी साली के साथ जिनसी फेल करता है। अब जरा गौर तलब बात यह है कि जानी को एक बुजुर्ग का ये कॉल हमेशा सामने रखना चाहिए कि जिना एक कर्ज है जो कि जानी के खानदान के किसी फर्द, चाहे वो बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, उसकी सूरत में अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि कानून फितरत है कि आप जो बोते हैं वो ही काटते हैं। लिहाजा जिना करते वक्त मर्द और औरत की ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जानी मर्द को जानी बीवी और जानी औरत को जानी खामद मिलेगा, यानी जानी मर्द की बीवी जानिया होगी और जानी औरत का खामद भी जानी होगा। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिना जैसे कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जिना से बचने के तरीके। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ नौजवानों, तुम में जो कोई निकाह की इस्तात रखता है वो निकाह करे कि ये अजनबी औरत की तरफ नजर करने से रोकने वाला है, ये शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है, और जिसमें निकाह की इस्तात नहीं वो रोजे रखे कि ये रोजा काते शहवत है। नंबर 2, जिना की जिन वजूहात का गुज़िश्ता और जिक्र हुआ है इनका तदारक किया जाए, इनकी रोकथाम की जाए। बेहयाई, अरियानी, बेपर्दगी, फहाशी, को एजुकेशन और मखलूत मजालिस वगैरह का खात्मा किया जाए। इसके अलावा खेल कूद और दूसरी हम नसाबी गैर नसाबी मुस्बत सरगर्मियों को फरोग दिया जाए, उन्हें डेवलप किया जाए।